السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ستائے میں رومین چینل. میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. نیشنل بینک آف پاکستان کے حوالے سے ایک اہم بات کرنی ہے آپ سے، لیکن کچھ گزارشات سنانا چاہتا ہوں. پہلے یہ ایک ماں کا ذکر کروں گا جو 76 سال کی ہو چکی ہے اور 30-40 سال پہلے اس کا ہاتھ قلم کر دیا گیا. لیکن وہ بھی اپنے بچوں سے پھر بھی پیار کرتی ہے، لیکن بچے ناخلف ہیں اور وہ ٹارمک ٹوئیاں مار رہی ہے اندھیرے میں. وہ ماں کون ہے؟ وہ ماں دھرتی ہے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ان سے وابستہ ہیں. نیشنل بینک آف پاکستان کی بات کرنے کے بعد ہم ایک المیہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو ہونے جا رہا ہے. یعنی اگر میرے گھر کا سامان لوٹا جائے گا تو میں صدائے احتجاج تو بلند کروں گا، اور ایسا ہی ہو رہا ہے. وہ آپ ضرور اپنے آپ کو نیشنل بینک، ای او بی آئی اور پی ٹی سی ایل کے خانوں سے علیحدہ کر کے وہ بات آپ نے سننی ہے. لیکن سب سے پہلے ہم نیشنل بینک آف پاکستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. حق کے لیے لڑنے والوں کی ہم بات کرتے ہیں، اور نیشنل بینک آف پاکستان بھی ان میں سرِ فہرست ہے. آج کی بات، آج کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور یہ پیغام صرف ملازمین کے لیے نہیں بلکہ ایگزیکٹوز کے لیے بھی ہے. نیشنل بینک آف پاکستان کے افسران، جونیئر ایگزیکٹوز اور ملازمین توجہ کریں. ہم گزشتہ روز اپنے بیان میں ہم نے واضح کیا تھا کہ پے پیکج یا ڈرامہ. میٹنگ کے ابتدائی روز ہی ہماری بات سچ ثابت ہوگی کہ افسران کی نمائندگی ان سے کرائی گئی جن کے پاس افسران کی نمائندگی کا مینڈیٹ بھی نہیں، اور ٹریڈ یونین سی بی اے میں ان لوگوں کو بلایا گیا جو انتظامیہ کے پسندیدہ لوگ تھے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حال ہی میں بلوچستان میں الیکشن جیتنے والے سی بی اے ان مذاکرات میں شامل ہی نہیں. وہ اس لیے کہ جیتنے والوں نے انتظامیہ کے گماشتوں کو شکست فاش سے دوبارہ دو چار کر کے انتظامیہ کی امیدوں پر پانی بھر دیا، اور انتظامیہ نے اپنے غصے کا اظہار سے پاکستان کے پسماندہ صوبہ کے ملازمین میں مزید احساس محرومی پیدا کر دی، جس پر ہم یہ واضح کہتے ہیں کہ ایسی حرکت کرنے والے انتظامیہ کے ذمہ داران قومی مجرم ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. افسران ساتھیوں، آفیسرز فیڈریشن پنجاب کی جانب سے ایسے بھونڈے مذاکرات کو رد کیا جاتا ہے، اور ان افسران ملازمین کے حقیقی نمائندوں سے مذاکرات پر زور دیا گیا ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے اعلان کردہ ایڈ ہاک ریلیف کا جلد اعلان کیا جائے. آفیسر گریڈ 3 یا وی پی کو بھی سینئر ایگزیکٹو کی طرح مارکیٹ ریٹ پر پیٹرولنگ سیلنگ کی ادائیگی کی جائے. بہت بار ہم یہ بات کر چکے ہیں. بیسک پے میں 50% اضافہ کیا جائے اور تمام الاؤنسز میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے. 2011 کے صدر دفتر جاری سرکولر کے مطابق 3 سال بعد بیسک ریوائز کی جائیں. اپریزل سسٹم ختم کر کے سالانہ انکریمنٹ والا پرانا فارمولہ بحال کیا جائے. پینشنز کی روکی گئی تمام بجٹ انکریز کی ادائیگی اور عدالتی فیصلوں کے مطابق پینشن کا 70% والا فارمولہ بحال کر کے واجبات کی فی الفور ادائیگی کی جائے. جاری کردہ شعبہ تعلقات عامہ نیشنل بینک آف پاکستان آفیسر فیڈریشن پنجاب. ناظرین، یہ بات ہم نے کر دی، لیکن یہاں یہ بھی ہم واضح کرتے جائیں کہ جو یہ انہوں نے یونین وغیرہ کا اور سی بی اے نان سی بی اے، اس امور سے ہمارا براہ راست تو کوئی تعلق نہیں، لیکن جو خبر ہمارے پاس آئے ہم پابند ہیں کہ اسے اب تک پہنچائی جائے، اور وہ جس سورس سے بھی آئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ خبر آپ تک پہنچائے. یہ بات معاملہ جو ہو گیا ہے ختم. اور ناظرین، باکمال لوگ، لاجواب سروس. ہم نے اپنے بچپن میں یہ بات سنی ہوئی ہے، یہ سلوگن سنا ہوا ہے، یہ لوگو سنا ہوا ہے. لیکن آج کیا حال ہے اس ادارے کا کہ جو بین الاقوامی طور پر اپنی ایک امپورٹنس رکھتی تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ لمبی فلائٹ جو ہے
نان سٹاپ وہ پی آئی اے کی سمجھی جاتی تھی. آج اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ فروخت کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اسے. لیکن اگر یہ قومی مفاد میں ہو تو پھر بھی کوئی اس میں حرج نہیں. لیکن تھوڑا سا 1 منٹ کا جو میرے نالج میں ہے بات وہ یہ کر دیتا ہوں کہ پی آئی اے میں جو ڈیفالٹ کا معاملہ ہے وہ جڑا ہوا ہے یونین سازی کے ساتھ. یہاں یونین میں کبھی 85 برسر اقتدار آتی رہی, کبھی یو پی آئی آتی رہی, اور کبھی ایئر لیگ بھی شاید آئی تھی, اور پیپلز پارٹی کی جو ہے پیپلز یونٹی. لیکن جو سب سے زیادہ میرے نالج کے مطابق جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے وہ پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ملک کی انکم نہ بڑھائیں بلکہ اپنے ووٹ بڑھائیں. اور اس حوالے سے انہوں نے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھرتی کر دیے. اور پی آئی اے میں کسی دور میں جو ضابطہ 62 کے تحت ماشاء اللہ کے ضابطہ 62 کے تحت ضیاء الحق دور میں جو لوگ نکالے بھی گئے, اور اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی نے انہیں بحال بھی کیا بیک بینیفٹ دے کے. ان میں بہت سے لوگ تو وہ جینون تھے, لیکن اس کے بعد پھر ایک سلسلہ جاری ہو گیا بھرتیوں کا, اور وہ جب دوسری حکومت نکال دیتی ہے تو پھر اگلی حکومت پھر انہیں بیک بینیفٹس کے ساتھ بحال کر دیتی ہے. یہی المیہ ہے. اور نقل کفر ناباشد ہم نے یہ بھی سنا ہے, شاید آپ کے نالج میں نہ ہو, کہ مشاہد اللہ خان صاحب جو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں وہ پی آئی اے میں ایک مزدور ٹائپ تھے, اور مزدور یونین میں بھی انہوں نے جوائن کی تھی, اور ان کی شاعری بھی وہاں مشہور ہے. تو اس طرح کی سرگرمیوں نے پی آئی اے کو اب تباہی کے کنارے کھڑا تو کر دیا ہے, لیکن اس میں بھی اپنا مال کشید کیا جا رہا ہے. خود ساختہ اشرافیہ جو ہے وہ ایسا کر رہی ہے. اور اس حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ پروگرام ہوا تقریباً 50 منٹ کا. اس کا جو ریلیونٹ پورشن طوالت کے ڈر سے پورا تو نہیں میں کر سکتا, گلا آتا ہے دوستوں کا کہ طویل ہوتی جا رہی ہے آپ کی ویڈیو. تو یہ بہت ہی زیادہ ایک باخبر آدمی جو یونین کے ہیں ان کی زبانی یہ سن لیں. یہ گفتگو تو بہت 50 منٹ کی تھی, وہ ہم آپ کو سنانے نہیں جا رہے. ناظرین تھوڑی تاخیر کے لیے معذرت خواہ. وہ تو بہت زیادہ ہو سکتی ہے. سب سے بڑا سوال یہ ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ جب فیل ہوتا ہے, اگر وہ پرائیویٹ ادارہ ہو, کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہو, تو اس کی فیلئر اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل. پچھلے 20 سال سے جو بھی پی آئی اے کے ڈائریکٹرز ہیں یا جنرل مینیجرز ہیں وہ لاکھوں روپے کی سیلریز لے رہے ہیں. آپ ان کے اب کبھی اٹھا کے دیکھیں, ان کے خرچے دیکھیں, ان کے جب جو باہر کے ملکوں میں جا کے جو ڈالرز پاؤنڈوں میں وہ وہاں پہ رہتے ہیں, ان کے اخراجات ہوتے ہیں, اور جو کی پوسٹیں ہیں ان کے لیے سفارشوں کے اوپر وہ وہاں پہ بھرتی ہوتے ہیں یا وہ سفارشیں کر کے وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ادارے کو تو چلانے والے نے چلانا ہے. جب چلانے والے سے طرح 20 سال سے نہیں چلا پا رہے اور ان کو اپنے مفادات عزیز ہیں تو ادارہ چلے گا کیسے؟ صحیح. ادارے کے فیلئر میں کہاں تک سنو گے, کہاں تک سنا ہے. ناظرین کچھ اور باتیں بھی تھیں بہت اہم, لیکن چونکہ 9 منٹ سے بھی ایکسیڈ کر گیا تو ہم اجازت چاہتے ہیں. اگلی ویڈیو آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا, اور اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر لیں. تھینکس فار واچنگ.